نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ یا کوئی دوسرے صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، پھر انہیں چھوڑ کر آپ اونٹ چرانے لگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے شریک اونٹ کرائے پر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن کو بھی اونٹ کرائے پر دیا۔ جب وہ لوگ سفر پورا کر چکے تو ان اونٹوں کا کچھ کرایہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن کے ذمے رہ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن کے پاس کرایہ کا تقاضا کرنے جانے لگتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ حضور فرماتے، تم چلے جاؤ، مجھے تو شرم آتی ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک تقاضا کرنے گیا تو حضرت خدیجہ کی بہن نے پوچھا، تم اکیلے تقاضا کرنے آئے ہو، محمد کہاں ہیں؟ حضور کے شریک نے کہا، میں نے تو ان سے کہا تھا آؤ چلیں، لیکن انہوں نے کہا مجھے شرم آتی ہے۔ حضرت خدیجہ کی بہن نے کہا، میں نے حضور سے زیادہ حیا والا اور زیادہ پاک دامن اور ایسا آدمی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر ان کی بہن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے رائت کر گئی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج کر بلایا اور کہا کہ آپ میرے والد کے پاس جائیں اور انہیں میرے نکاح کا پیغام دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے والد مالدار آدمی ہیں، وہ ایسا نہیں کریں گے۔ حضرت خدیجہ نے کہا، آپ ان سے جا کر ملیں اور ان سے بات کریں، آگے بات میں سنبھال لوں گی۔ جب وہ نشے میں ہو اس وقت ان کے پاس جانا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی کر دی۔ صبح کو جب وہ اپنی مجلس میں بیٹھے تو کسی نے ان سے کہا، آپ نے اچھا کیا، اپنی بیٹی خدیجہ سے محمد کی شادی کر دی۔ انہوں نے کہا، کیا واقعی میں نے شادی کر دی ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ وہ فوراً وہاں سے کھڑے ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور یوں کہا کہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہاری شادی محمد سے کر دی ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، اب آپ اپنی رائے کو غلط نہ سمجھیں، اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اور ایسے بہت عمدہ صفات والے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زور لگاتی رہیں، آخر ان کے والد راضی ہو گئے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے 2 اقیہ چاندی یا سونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور عرض کیا کہ ایک جوڑا خرید کر مجھے ہدیہ کر دیں اور ایک میڈھا اور فلاں چیزیں خرید لیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، جوڑا خرید کر میرے والد کو ہدیہ کر دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کا تذکرہ کیا اور حضرت خدیجہ کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی پر راضی نہ تھے۔ حضرت خدیجہ نے کھانے اور پینے کا انتظام کیا اور اپنے والد اور قریش کے چند آدمیوں کو بلایا۔ چنانچہ ان لوگوں نے آ کر کھانا کھایا اور شراب پی، یہاں تک کہ سب نشے میں چور ہو گئے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، حضرت محمد بن عبداللہ مجھے نکاح کا پیغام دے رہے ہیں، آپ ان سے میری شادی کر دیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کی شادی کر دی۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد کو خلوق خوشبو لگائی اور انہیں جوڑا پہنایا۔ اس زمانے میں شادی کے موقع پر والد کے ساتھ ایسا کرنے کا دستور تھا۔ جب ان کا نشہ اترا تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے خلوق خوشبو لگا رکھی ہے اور جوڑا پہن رکھا ہے، تو انہوں نے کہا، مجھے کیا ہوا، یہ کیا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ نے حضرت محمد بن عبداللہ سے میری شادی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا، کیا میں نے ابو طالب کی یتیم سے شادی کر دی ہے؟ نہیں، میری زندگی کی قسم نہیں۔ حضرت خدیجہ نے کہا، آپ کو شرم کرنی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو قریش کی نگاہ میں بے وقوف ثابت کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نشے میں تھے۔ چنانچہ وہ اپنے والد کو سمجھاتی رہیں، یہاں تک کہ وہ راضی ہو گئے۔ حضرت نفیسہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا بڑی سمجھدار، دور اندیش، طاقتور اور شریف خاتون تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ اکرام اور خیر کا ارادہ فرما لیا۔ وہ اس وقت قریش میں سب سے افضل خاندان والی اور سب سے زیادہ شرافت والی اور سب سے زیادہ مالدار تھیں۔ ان کی قوم کا ہر آدمی ان سے شادی کرنے کی تمنا رکھتا تھا اور ان سے شادی کے لیے بہت مال خرچ کرنے کے لیے تیار تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا تجارتی قافلہ ملک شام سے لے کر واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اندازہ لگانے کے لیے بھیجا۔ میں نے جا کر کہا، اے محمد، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟
حضور نے فرمایا کہ شادی کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر شادی کے خرچ کا انتظام ہو جائے اور آپ کو خوبصورت، مالدار، شریف اور جوڑ کی عورت سے شادی کی دعوت دی جائے تو کیا آپ قبول نہیں کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت کون ہے؟ میں نے کہا حضرت خدیجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ان سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا اس کی میں ذمہ دار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تو میں تیار ہوں۔ میں نے جا کر حضرت خدیجہ کو بتایا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ فلاں وقت تشریف لے آئیں، اور اپنے چچا عمرو بن اسد کو پیغام بھیجا کہ وہ ان کی شادی کر دیں، تو وہ آ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچوں کے ساتھ تشریف لے آئے، اور ایک چچا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کرا دی۔ عمرو بن اسد نے کہا یہ ایسے جوڑ کے خامند ہیں جن کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس شادی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ وہ اصحاب فیل کے واقعے سے 15 سال پہلے پیدا ہوئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے نکاح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو مکہ ہی میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم بن اوقس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ شادی نہیں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے؟ انہوں نے کہا اگر آپ چاہیں تو کنواری سے، اور اگر آپ فرمائیں تو بیوہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی مخلوق میں آپ کو جو سب سے زیادہ محبوب ہیں ان کی بیٹی حضرت عائشہ بنت ابی بکر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت سودا بنت زمعہ جو آپ پر ایمان لائی ہیں اور آپ کے دین کا اتباع کر چکی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جا کر دونوں سے میرا ذکر کرو۔ حضرت خولہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئیں، وہاں میری والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ انہیں ملی۔ حضرت خولہ نے کہا اے ام رومان، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی خیر و برکت آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے شادی کا پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت ام رومان نے کہا میں تو چاہتی ہوں لیکن تم حضرت ابو بکر کا انتظار کر لو، وہ آنے ہی والے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آ گئے تو حضرت خولہ نے کہا اے ابو بکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی خیر و برکت آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے شادی کا پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو سکتی ہے؟ یہ تو ان کی بھتیجی ہے۔ حضرت خولہ نے واپس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ بات بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جا کر ابو بکر سے کہو کہ تم اسلام میں میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں، یہ خون کا رشتہ نہیں ہے، اس لیے تمہاری بیٹی کی مجھ سے شادی ہو سکتی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے جا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شادی کر دی۔ حضرت ابو سلمہ اور حضرت یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاتب رحمۃ اللہ علیہما کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہ سے کہا واپس جا کر ابو بکر کو بتا دو کہ میں تمہارا اور تم میرے اسلامی بھائی ہو اور تمہاری بیٹی کی شادی مجھ سے ہو سکتی ہے۔ حضرت خولہ کہتی ہیں میں نے واپس جا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بتا دیا۔ انہوں نے کہا ذرا انتظار کرو، یہ کہہ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر چلے گئے۔ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ نے کہا مطعم بن عدی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے بیٹے جبیر کا عائشہ کے لیے پیغام دیا تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے ہیں، اس لیے وہ مطعم سے بات کرنے گئے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مطعم کے پاس پہنچے تو اس کے پاس اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی جو اس کے بیٹے جبیر کی ماں تھی۔ مطعم کی بیوی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایسی بات کہی جس کی وجہ سے وہ وعدہ پورا کرنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذمے نہ رہا جو انہوں نے مطعم سے کیا تھا۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مطعم سے کہا آپ اس لڑکی یعنی عائشہ کے معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ مطعم نے اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر کہا اے فلانی تم کیا کہتی ہو؟ اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا اگر ہم اس نوجوان کی شادی تمہاری بیٹی سے کر دیں
تو شاید تم زور لگا کر میرے بیٹے کو اپنے دین میں داخل کر لو گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مطعم سے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا یہ جو کچھ کہہ رہی ہے آپ اسے سن ہی رہے ہیں، یعنی میری بات بھی یہی ہے۔ گویا دونوں نے انکار کر دیا۔ اس طرح دونوں کے انکار سے وہ وعدہ ختم ہو گیا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مطعم سے کر رکھا تھا۔ وہاں سے واپس آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت خولہ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لاؤ۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائیں اور حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی کر دی۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 6 سال تھی۔ پھر حضرت خولہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کے یہاں گئیں اور ان سے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی خیر و برکت تمہیں دینے کا ارادہ فرما لیا ہے۔ حضرت سودا نے کہا وہ کیسے؟ حضرت خولہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شادی کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ حضرت سودا نے کہا میں تو چاہتی ہوں میرے والد کے پاس جاؤ اور ان سے تذکرہ کرو، وہ بہت بوڑھے عمر رسیدہ ہیں، حج میں بھی نہیں جا سکے تھے۔ حضرت خولہ نے جا کر ان کو جاہلیت کے طریقے پر سلام کیا۔ زمعہ نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ حضرت خولہ نے کہا خولہ بنت حکیم۔ زمعہ نے پوچھا کیا بات ہے، تم کیوں آئی ہو؟ حضرت خولہ نے کہا مجھے حضرت محمد بن عبداللہ نے بھیجا ہے، وہ سودا سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ زمعہ نے کہا وہ تو بہت عمدہ اور جوڑ کے خاوند ہیں، لیکن تمہاری سہیلی یعنی سودا کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت خولہ نے کہا وہ بھی چاہتی ہیں۔ زمعہ نے کہا اچھا حضرت محمد کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمعہ کے پاس گئے اور زمعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سودا کی شادی کر دی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے بھائی عبد بن زمعہ حج سے فارغ ہو کر جب مکہ آئے تو وہ شادی کی خبر سن کر اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد کہا کرتے تھے کہ میں تو بڑا بیوقوف تھا، میں نے اس وجہ سے اپنے سر پر مٹی ڈالی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بہن سودا بنت زمعہ سے شادی کر لی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پھر ہم لوگ مدینہ آ گئے اور سنح محلے میں قبیلہ بنو حارث بن خزرج میں ٹھہر گئے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ کھجور کے 2 تنوں کے درمیان ایک جھولا ڈال رکھا تھا، میں اس پر جھولا جھول رہی تھی۔ میری والدہ نے مجھے جھولے سے اتارا، میرے سر کے بال چھوٹے تھے انہیں ٹھیک کیا اور پانی سے میرا منہ دھویا، پھر مجھے لے کر چلیں اور دروازے پر مجھے کھڑا کر دیا۔ میرا سانس چڑھا ہوا تھا، میں وہاں کھڑی رہی یہاں تک کہ میرا سانس ٹھیک ہو گیا۔ پھر مجھے کمرے میں لے گئیں، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ایک تخت پر تشریف فرما ہیں اور آپ کے پاس انصار کے بہت سے مرد اور عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میری والدہ نے مجھے اس کمرے میں بٹھا دیا۔ پھر میری والدہ نے کہا یہ آپ کی اہلیہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے اس میں اور اس کے لیے آپ میں برکت نصیب فرمائے۔ یہ سنتے ہی تمام مرد اور عورتیں ایک دم کھڑے ہو کر چلے گئے، یوں میری رخصتی ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ہمارے ہی گھر میں خلوت فرمائی اور میری شادی پر نہ کوئی اونٹ ذبح ہوا نہ کوئی بکری۔ البتہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پیالہ بھیج دیا جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بی بی کے گھر بھیجا کرتے تھے جس کی باری ہوتی تھی۔ اس وقت میری عمر 7 سال تھی، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 9 سال تھی۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.